رب حبلی حکما و الحقنی بالصالحین۔ بس کافی ہو گیا، کافی ہے، آپ توجہ کر چکے ہیں۔ گجرانوالہ چودھری صاحب گجرانوالہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بڑے پنڈال سجاتے ہیں، خدمت بڑی کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ابھی کہیں گے کہ پہلوانوں کا شہر ہے، پر وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ ہم بے شک پیر ہو جائیں، جو مرضی ہو جائیں، وہ پہلوانوں والی بات ہم میں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک کم 70 نمبر آیت کو تلاوت کیا۔ سورہ عاشوراء ہے، 26واں سورہ ہے۔ حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان میں پوری طالب علمانہ کوشش کروں گا کہ یہ آیت میں جب پڑھوں اور ممبر چھوڑ کر میں گاڑی میں پہنچوں تو آپ کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ میں تو سمجھا بالکل ہی جو ہے نا، ارشاد ہوا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ ٹھیک ہے، کافی ہے۔ واہ کا معنی ہوتا ہے اور، اتلو کا معنی ہے محمد جی۔ کیا بات ہے آپ کی، اس نام پہ ایسے ہی بولنا بنتا تھا۔ میں پھر سے عرض کرتا ہوں، وا کا معنی ہے اور، اتلو کا معنی ہے اللہ فرماتا ہے محمد جی تلاوت فرمائیے۔ علیہم کا معنی ہے اپنے غلاموں پر۔ نبأ کا معنی ہے وہ خبر، وہ بات۔ ابراہیمہ کا معنی ہے آپ کے دادا کی۔ تو میرا خیال ہے کہ آیت جو پڑھی ہے اس کا ٹرانسلیشن ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جناب تک پہنچ چکا ہے کہ سورہ عاشوراء کی 26ویں سورہ کی ایک کم 70 نمبر آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ محمد جی آپ اپنے غلاموں پر اپنے دادا کی بات تلاوت فرمائیے۔ خوبصورت علماء میرا سبق سن رہے ہیں، اصلی سچی مچی والے علماء۔ میں نلائق آدمی نکما صاحب کے درمیان حاضر ہوں۔ 2 دفعہ یہ آیت میری آنکھوں کے سامنے گزری، ایک دفعہ سورہ نساء سے، 4تھا سورہ ہے، اور ایک دفعہ سورہ محمد سے، 47واں سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ آپ ٹھنڈے رہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ مجھے ذرا مزہ نہیں آیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہاں جو لفظ تدبر ہے نا، اس میں لفظ دبر ہوتا ہے۔ دبر کا معنی ہوتا ہے بیک سائڈ، دبر کا معنی ہوتا ہے پشت، بیک سائڈ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن کو سامنے سے پڑھنے کے بعد میں اللہ نے جو اس کی بیک سائڈ پر کائنات بند کی ہے اس تک نہیں پہنچتے؟ نہیں، میرا خیال ہے میں واضح نہیں کر سکا نا۔ نہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں، آپ میں سے ہر بندے کو پتہ ہے نا کہ ایک ٹائٹانک نامی جہاز تھا، وہ ڈوب گیا تھا نا۔ وجہ کیا تھی کہ کیپٹن کو سامنے سے ایک چٹان نظر آئی تھی، اسٹیج کے برابر اتنی چٹان تھی، لیکن اس نے تدبر نہیں کیا کہ وہ پانی کے نیچے اس مسجد سے بڑی چٹان تھی۔ اسے یہ تھا کہ میں اس کے پاس سے گزر جاؤں گا۔ اندر جو چٹان تھی نا بڑی، اس نے جہاز کو چیرا تھا، اس سے وہ جہاز ڈوب گیا تھا۔ تدبر نہیں کر سکا تھا۔ تدبر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے تک پہنچنا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے میرے کلام کے جو پیچھے کائنات بند ہے اس تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اب سامنے تو ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ بیٹا بیٹھ جائیں، بابا جی ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ ادھر دیکھتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ سامنے تو یہ ہے کہ اور، بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار، حد ہو گئی ہے۔ سامنے تو نظر آ رہا ہے کہ اور تلاوت فرمائیے
ان پر خبر ابراہیم پاک کی، اپنے دادا کی بات ان پر تلاوت فرمائیے، اپنے غلاموں پر اپنے دادا کی بات تلاوت فرمائیے. یہ تو سامنے ہے. اب اس پہ تدبر کیا ہے؟ اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو لگائیں غوطہ اکٹھے مل کر. آپ تیار نہیں ہیں اس غوطے کے لیے؟ جو نوجوان طالب علم مجھے نظر آ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ اجازت دیں تو اس آیت مقدسہ میں تھوڑا سا غوطہ زن ہو جائے نا آپ کے ساتھ. بھئی وا کا معنی تو ہے اور، اتلو کا معنی ہے تلاوت فرمائیے. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ نہیں ہوتا. تلاوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی پڑھنے کے لیے قرات لفظ ہے، قرأ، اقرا. تلاوت پڑھنا نہیں ہوتا. اب میں المنجد سے لے کر مفردات القرآن تک جو بھی ڈکشنریز ہیں ان سب کا ذمہ دار ہوں. طلاء، تلوّا، تلیہ. لیکن میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ کا مفردات القرآن میں سے. آپ فرماتے ہیں لفظ تلاوت جو ہے تلاوتن کے مصدر سے آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، قرآن کے لفظ کا معنی کیا اور آپ بول بھی نہیں سکے، میں پھر پڑھتا ہوں. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا. یہ لغوی معنی ہے. آپ اسے قرآن میں سے اگر معین کرنا چاہیں تو کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا روٹ ورڈ مادہ اشتقاق دیکھتے ہیں. فعل فاعل یا مفعولی کیفیت میں لفظ اپنے معنی کی گرد گردش کرتا ہے. آپ اسے قرآن میں سے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو والشمس وضحاها والقمر اذا، اللہ عمر دراز کرے، ان زبانوں کی خیر فرمائے جو قرآن کے لیے بولی ہیں. والقمر اذا، یہ جو طلا ہے نا یہ تلاوت کا سگا بھائی ہے. ان کے والد ایک ہیں بھائی، ان کے والد صاحب ایک ہے نا. جو معنی طلاحہ کا ہے وہی معنی تلاوت کا ہے، جو معنی تلاوت کا ہے وہی معنی طلاحہ کا ہے. اب کیا معنی ہے طلاحہ کا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ کو اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو پھر میرا خیال ہے کہ لفظ کا معنی معین ہو گیا ہے کہ تلاوت کو لغت سے لیں یا قرآن سے لیں، معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. ابھی نہیں مزہ آیا، پھر کہہ رہا ہوں معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا. اچھا اب یہ لفظ ہے اتلو، امر کے صیغے میں ہے. بیٹا مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لفظ اتلو اب یہ امر کے صیغے میں ہے. اب اس کا معنی ہوگا، اللہ فرماتا ہے وَتْلُو، محمد جی پیچھے چلا دو. محمد جی پیچھے چلا دو. اب میں علیہم کا معنی کرنے لگا ہوں. علیہم کا معنی ہے اسلام آباد والوں کو. آپ میں کوئی حضور کا غلام بیٹھا ہوا ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں میں نے پہلے معنی کیا کیا ہے کہ اپنے غلاموں کو. تو اب میں معنی کیا کر رہا ہوں؟ اسلام آباد والوں کو. تو پھر میں ٹھیک ہی معنی کر رہا ہوں نا. مصطفیٰ جی پروردگار اسلام آباد والے اپنے غلاموں کو ذرا پیچھے چلا دو نا. یا اللہ میں کس کے پیچھے چلاؤں؟ فرمایا نبا، وہ جو بات نہیں ابراہیم آپ کے دادا کی بات میں جو بات ہے نا. یار میرا زور لگ گیا لیکن آپ نہیں بولے اور آپ بھی چپ ہیں. میرا خیال ہے میں بات ابھی بھی واضح نہیں اپنی نالائکی کی وجہ سے کر سکا. اب میں آپ کے قریب آنے کے لیے مزید اسے آسان کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. محمد جی میں بے دل کا دل کرتا ہے بندے اسلام آباد کے ہونے چاہیے، ان میں عقیدہ آپ کے دادا کا ہونا چاہیے. بندے اسلام آباد کے ہونے چاہیے اور ان میں عقیدہ آپ کے دادا کا ہونا چاہیے. بھائی جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. میرا خیال ہے یہ آیت آپ تک پہنچ گئی ہے نا. اب میں اگلی پڑھنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ کی بے توجہی نہیں برداشت کروں گا. اب میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. بھئی طلباء اٹھ پڑے ہیں اور تھوڑا تھوڑا قریب آنا شروع ہو گئے ہیں. اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. اب میں اگلی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اذ قالا لأبیہ وقومہ
محمد جی آپ کو تو یاد ہے نا؟ نہیں بھائی دیکھیں، میں واقعی چودھری صاحب ٹھیک فرما رہے تھے کہ شاہ صاحب پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں. میں چودھری صاحب سے نہیں کہہ سکتا آپ کو یاد ہے، لیکن میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. نہیں، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں آپ کو یاد ہے پچھلے دن میں نے آپ کو سنا چکوال پہ کٹھے تھے ہم. کیوں میں نے کہا آپ کو یاد ہے؟ کیونکہ کٹھے تھے. جہاں ہم کٹھے تھے نا، میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے نا، آپ کو یاد ہے نا. اسلام آباد والوں، مصطفیٰ کی ماں نہیں پیدا ہوئی، باپ نہیں پیدا ہوا، دادا نہیں پیدا ہوا. 4,000 سال پہلے مصطفیٰ کے دادا ابراہیم کی کوئی بات ہو رہی ہے. 40 سال کی عمر میں اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا. اس کا مطلب ہے جس محمد کی آنکھوں سے ابراہیم کی میٹنگ نہیں چھپتی، اسلام آباد کا یہ میلاد مصطفیٰ کی آنکھوں سے کیسے چھپ جائے؟ آئے ہائے جیو، جسے سمجھ آ گئی ہے بات. اس کا مطلب ہے ہم سرکار کی نظروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس کا ایمان ہے ہمیں حضور دیکھ رہے ہیں نا، وہ نبی پاک کو دکھانے کے لیے ذرا سبحان اللہ تو کہہ دو. تھوڑی خیر ہوئے یار، مجھے اب اسلام آباد نہیں لاہور ہی لگ رہا ہے. اچھا، اب عقیدہ ابراہیم کیا ہے؟ اب یہ بڑا لمبا یعنی ایک مضمون ہے، ایک چیپٹر ہے. میں ایک 88 نمبر آیت پر آ گیا جی. 88 نمبر آیت ہے جی میری آنکھوں کے سامنے. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون اذ قال لابیہ وقومہ. سمجھ آ گئی ہے کیا؟ قوم بھی سامنے ہے اور خاندان بھی سامنے ہے. بھائی برادری بھی سامنے ہے، چاچا سامنے ہے، سارے بزرگ سامنے ہیں، اور سامنے پورا خاندان ہے، پورا علاقہ ہے، عراق سارا کٹھا ہے، ان کا شہر سارا کٹھا ہے. اور ابراہیم تقریر کر رہے ہیں اور خطاب کرتے کرتے فرماتے ہیں یوما، قیامت والے دن، لا ينفع مال ولا بنون. دیکھو کوئی نہیں کام آنا کسی نے، نہ کو بیٹے کام آنے ہیں اور نہ کو مال شال کام آنا ہے. کوئی نہیں بچا سکتا قیامت والے دن، نہ کوئی نہیں چھڑا سکتا. حضرت ابراہیم نا اپنے خاندان سے کہہ رہے ہیں اذ قال لابیہ وقومہ. سنو میرے سارے ماننے والے بھی سنو، گھر والے یعنی جو میرے خاندان والے ہیں وہ بھی سنو، اور میرے شہر والے بھی، ابھی ماننے والا کوئی نہیں، میرے شہردار بھی سنو اور میرا خاندان بھی سنو. یوم لا ينفع مال ولا بنون، کوئی نہیں کام آنے والا، میں نہیں چھڑا سکتا. بنون تو میں ہی ہوں نا، بیٹا تو میں ہوں وہاں پہ، تو میں چھڑا نہیں سکتا قیامت والے دن آپ سب کو. کمال ہے یار. ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہمیں 11ویں شریف بھی آ گئی ہے اور میلاد شریف بھی ہے، تو چلو کو غوث پاک ہماری بخشش کا سبب کر لیں گے. تو یہاں ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نہیں چھڑا سکتا. بھائی اپنا صاحب کر لو بھائی، میں نہیں چھڑا سکتا. بندہ بھی چھوٹا نہیں. نماز میں شعر ہے، زکوٰۃ میں شعر ہے، مسجد کی بلڈنگ میں ابراہیم کا شعر ہے، کعبے کی دیواروں میں ابراہیم کا شعر ہے، قربانی میں ابراہیم کا شعر ہے، امامت میں ابراہیم کا شعر ہے، نبوت میں ابراہیم کا شعر ہے، بیت اللہ کی بلڈنگ میں ابراہیم کا شعر ہے. چھوٹا بندہ نہیں ہے. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنایا ہے. امامت میں ابراہیم کا پورا شعر ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے زمین کو چن کر کہا تھا ابراہیم یہاں ہمارا گھر بنا دو. ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. ابراہیم نے کہا تھا پروردگار میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ. اللہ فرماتا ہے محمد جی مجھے آپ کا چھوٹا دادا اسماعیل بڑا پیارا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر نماز اور زکوٰۃ کا لیسن دیا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے زکوٰۃ میں ابراہیم کا شعر ہے، کعبے کی دیواروں میں ابراہیم کا شعر ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. آپ کے دمبے پہ چھری بعد میں آتی ہے، اسماعیل کا ذکر پہلے آ رہا ہے.
واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل دابر یاتین من کل فج عمیق. ابراہیم بنا لیا ہے کعبہ تو اب اعلان کرو مخلوق کو وہ یہاں آ کے حج کیا کرے. حج میں ابراہیم کا شعر ہے, بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. حضور قبلہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اللہ میرا وہ پوترا محبوس کر جو مخلوق کو تیری آیتیں تلاوت کر کر کے سنائے. پتہ چلا یہ قرآن تو نازل ہی ابراہیم کی دعا پر ہو رہا. یار نماز میں شعر ہے, قرآن میں شعر ہے, مصطفیٰ میں شعر ہے, مصطفیٰ میں. اتنی بڑی ہستی اگر خطاب میں کہے میں نہیں چھڑا سکتا, تو پھر اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے بابے تے شاہی کوئی نہیں, بھائی مجھے بتائیں جہاں ابراہیم نہیں کام آئے میاں محمد بخش کیا کرے گا؟ بتائیں نا مجھے ذرا, آپ کی توجہ ہے میں آپ سے کیا بات کروں. اب اگر کوئی یہ مقام ہے, اس مقام کو اللہ عمر دراز کرے آپ کو, مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے آگے آنا. اگر اس مقام پر آ کے کوئی کہہ دے کہ یار ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون, کوئی نہیں کام آنا قیامت والے دن کسی نے, تو بابے کی شے ہوئے, پھر بابے تے پھر شے ہی کوئی نہیں یار. بھئی بابے تے شے ہی کوئی نہیں. نہیں یہ جملہ آپ نے کوئی نہیں سنا, بابے تے شے ہی کوئی نہیں سنا ہے نا, سنا ہے نا کی والا, ذرا بولو کی ہوا یار. اچھا ساڈے گھر دی گل ہی کرنی جی, کرو نا میرے سامنے, کیا کہہ جے بابے دے. اچھا جیڑی شے کوئی نہ ہوئے او دا اینا ذکر تے نہیں کری دانا. پھر انس میاں میں اگر کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تو میں اس کا اتنا ذکر کس لیے کروں گا, اور اگر میری ہر تقریر میں ان کا 700 دفعہ ذکر آئے تو پھر سننے والوں کو سمجھنا چاہیے کوئی تے شے ہے نا جڑی مینوں چبھ دی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اچھا بھئی دیکھیں, میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا, میں پھر عرض کرتا ہوں. یہ سورہ الزمر ہے, 39واں سورہ ہے, اور میں 44 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قل اللہ شفاعت جمیعہ, محمد جی آپ اپنی مایانتی کی پاک زبان سے کہہ دیں کوئی نہیں جے بخشوا سکتا, بخشنے والا نا صرف اللہ ہے. کون ہے؟ نہیں اللہ نہیں کہنا, صرف اللہ ہے. جو چیز للہیت کے لیے ہو نا وہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتی, تو جو چیز اللہ کے لیے ہے وہ بندوں کے لیے نہیں ہے. تو پھر مانا کیا ہوگا؟ بخشنے والا نا, آواز نہیں ہے, اللہ نہیں ہے نا جی, ہاں اب سارے بولو ذرا, بخشنے والا نا. تو جب بخشنے والا صرف اللہ ہے تو پھر تسی کتھے گولڑے کھجل اندرے ہو ساری عمر. بھئی بابے تے پھر شاہی کوئی نہ ہوئے, بخشنے والا نا. اچھا دیکھیں میری بات سنو, آپ میلاد کر رہے ہیں یا 11ویں کر رہے ہیں مجھے کوئی نہیں پتا, لیکن مجھے سورہ جن کی 18 نمبر آیت میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, شک نہ کرنا یہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہاں اللہ کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں کرنا, یہاں ذکر نہ صرف اللہ کا کرنا ہے. آپ چپ رہیں یا بولیں ذکر یہاں صرف اللہ کا ہی کرنا ہے. یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہوتے ہیں نا, ان کی مسجدیں آپ جائیں نا تو آپ کو بڑی ساری دیوار پر یہ آیت لکھی نظر آئے گی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, یہاں کسی کا ذکر نہیں کرنا, یہاں ذکر کرنا ہے. دیکھیں قدرتاً میرے سامنے 80 نمبر آیت ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جی چودھری صاحب, یہ 80 نمبر آیت ہے نا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا مجھے دیتا ہے صرف اللہ. کون دیتا ہے؟ ذرا آواز دے نا, کون دیتا ہے؟ دیکھیں آپ سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا جی, مالک یوم الدین کا کیا معنی ہے؟ قیامت کا مالک. جی بولو شاباش, کیا معنی ہے قیامت کا مالک بھی؟ نہیں بیٹا میری طرف دیکھنا, ادھر نہیں دیکھنا, قیامت کا مالک بھی. یہ وہ جگہ ہے نا جس جگہ پہ بندے کہتے ہیں بھئی بابے تے شاہی کوئی نہیں. اچھا بھئی کمال والی بات ہے, مجھے سورہ الحج آنے دے سامنے ذرا, یہ 22واں سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور مجھے 73 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, اگر میری آنکھوں کے سامنے آ جائے. یہ سورہ الحج ہے اور یہ 73 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم,
या अय्युहन्नासु, कुदरतन आप मेरे पास बैठे हैं, आप सारी तकरीर को अपनी आंखों से देखिएगा। या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू, ए लोगो मिसाल बयान की जाती है, कान खोल कर सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही, जिन्हें तुम पुकारते हो ना, लन यख्लुकु ज़ुबाबा, वो तुम मक्खी नहीं बना सकते बेचारे। जिन्हें तुम पुकारते हो वो मक्खी नहीं बना सकते। तो नहीं समझ आती बाबे ते शाही कोई नहीं यार, वो मक्खी नहीं बना सकते। अच्छा कमाल वाली बात है, मेरे शेख आप बैठे हैं, आप यूट्यूब पर ये लिखें लन यख्लुकु ज़ुबाबा, नीचे दाता दरबार आएगा, ऊपर मूवी चलेगी और मूवी में तिलावत चलेगी, नीचे तर्जमा होगा और नीचे बोलेगा मक्खी नहीं बना सकते, तो बंदे दाता साहब सलाम कर रहे हैं और ऊपर से कुरान की आयत है भाई मक्खी नहीं बना सकते। इस मंजर को जब हमारा कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बच्चा देखेगा तो वो तो कहेगा यार असी तो एवं साडे वड्डे खज्जल हो गए, भाई बाबे तो शाही कोई नहीं, मक्खी ने। एक मिनट रुकिएगा, मुझे सूरह लुकमान खोलने दे जरा, 31वां सूरा है, खुल गए अपनी, आप खुल गए, 31 नंबर सूरा है और 34 नंबर आयत मेरी आंखों के सामने है, आप देख रहे हैं जी। इन अल्लाह इंदहु इल्मु सात, शक ना करना कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कयामत कब आनी है इसका इल्म। उस्ताद तशरीफ फरमा है, किबला बुखारी के वो अल्फाज कहां से मैं ले, यानी क्या किस कहां ले जाऊं कि जहां एक सहाबी रसूल मुस्तफा के पास आया है और उसने आकर की मता सातु या रसूल अल्लाह, आका जरा बताइएगा कयामत कब आने वाली है। आप चुप रहे, मुझे तकलीफ हुई, कोई बात नहीं मैं बर्दाश्त करता हूं, आगे चलते हैं। वयुनज़्ज़िलुल गैस, बारिश का किसी को नहीं पता, मी कदों आना है इसका पता सिर्फ अल्लाह को है। बोलना था आपने, किसको पता है? नहीं आवाज आई, किसको पता है? शाह जी मेरे बहुत बड़े अहले हदीस अल्लामा, सुबह सुबह जियारत हो गई उनकी, काफी सारी सब्जी लेकर जा रहे थे, ये हकीकत है, ये खिताबत नहीं है, ये हकीकत है। काफी सारी सब्जी लेकर किबला तशरीफ ले जा रहे हैं। सलाम दुआ के बाद मैंने पूछा किबला कोई मेहमान आ रहे हैं? मुझे कहने लगे नहीं शाह जी मेहमान नहीं आ रहे, चूंकि अगले 8 दिन बारिश होने वाली है तो मैंने सोचा मुझे बाजार ना आना पड़े। मैं उनकी शक्ल देखने लगा, भाई युनज़्ज़िलुल गैसा, आप जुमे में कहते हैं बारिश का इल्म सिर्फ अल्लाह को है और अभी आप इतने बड़े आलिम होके कह रहे हैं कि अगले 8 दिन के लिए बारिश है। कोई नबूवत का दावा कर रहे हैं या हमारे किसी बाबे से मुलाकात कर रहे हैं? मुझे कहने लगे नहीं शाह जी वो असल में पीटीवी वालों की वो लड़की ने रात बताया ना अगले 8 को दिन के लिए बारिश होने वाली है। मैंने कहा किबला हमारे दाता साहब को नहीं मानते, पीटीवी वालों की लड़की पर ईमान रखते। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात, जिसे जितनी समझ आई उतना सुभान अल्लाह कह लीजिए। नहीं देखे वयालमु मा फिल अरहाम, वयालमु मा फिल अरहाम, मां के पेट में बेटी है या बेटा है इसका किसी को नहीं पता। जुम्मे में किबला यही फरमा रहे थे, लेकिन शाम को घर वाली को डॉक्टर के पास बिठा के फरमा रहे थे जरा अल्ट्रासाउंड करके बताइएगा। आपको समझ आ रही है भाई? मैं यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदी, हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। नहीं आवाज आई, हिदायत देने वाला, कयामत का मालिक, शिफा देने वाला, नहीं आवाज जो सारा इस्लामाबाद गूंजना चाहिए इस बात पर, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है भाई। हिदा कयामत, ओ भाई ये सूरा शूरा है 42वां सूरा है और एक कम 50 नंबर आयत है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्दी यखलुकु मा यशाउ इनासम व यहाबु लिमन यशाउ ज़कूरा। कोई किसी को बेटियां बेटे नहीं दे सकता, तियां पुत्र देने वाला ना भाई। वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हुवा, किसी को इल्म गैब नहीं है, इल्म गैब जानने वाला भी भाई। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, कोई वली नहीं है, वली तो सिर्फ भाई। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, आयात पढ़ रहा, रेफरेंस नहीं दे रहा, वक्त थोड़ा है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, किसी का कोई हुक्म नहीं है, हुक्म तो
ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ۔ اوے میرے نوجوانوں، مجھے معاف کرنا، میں ساری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا، مسجد میں بیٹھ کے حلف دے رہا ہوں اگر کسی نے کہا کہ شاہ صاحب نے ترجمہ غلط کیا۔ اللہ فرماتا ہے کثرت سے بندے قرآن پڑھیں گے اور قرآن انہیں گمراہ کرے گا۔ یا اللہ، یہ کون بد نصیب ہے جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو رہا ہے؟ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق ہونا قرآن اسے گمراہ کرتا ہے۔ یا اللہ، اب یہ بھی بتا دے کہ وہ فاسق کون ہے۔ میں تو نہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ سکتا فلاں اسلام آباد میں شیعہ فاسق ہے، یا کوئی دیوبندی فاسق ہے آپ کا، یا کوئی اہل حدیث فاسق ہے۔ اب تو ہی بتا دے کہ یہ فاسق کون ہے۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ کچھ رشتے میں نے بنائے ہیں، رشتے میں نے کچھ رشتے بنائے ہیں تمہارے، پروردگار میں نہیں سمجھا سکا۔ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارا دادا میں نے بنایا ہے، یہ تمہارا نانا میں نے بنایا ہے، یہ تمہارا ماما میں نے بنایا ہے، یہ تمہارا چاچا میں نے بنایا ہے، یہ تمہاری بہن میں نے بنائی ہے، یہ تمہارا بھائی میں نے بنایا ہے۔ تو جی مولا، پھر اللہ فرماتا ہے جسے میرے بنائے ہوئے ان رشتوں کی سمجھ نہ آئے، جسے میرے بنائے ہوئے، نہیں بے وقت نہیں کہنے کی ضرورت، جسے میرے بنائے ہوئے ان رشتوں کی سمجھنا نہ آئے، جسے میرے بنائے ہوئے، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جسے میرے بنائے ہوئے ان رشتوں کی سمجھنا نہ آئے، اسے قرآن بھی گمراہ کرتا ہے۔ جسے اپنے بزرگوں کی سمجھنا نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابوں کی سمجھنا نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابوں کی سمجھنا نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابوں کی سمجھنا نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے اپنی برادری کے بابے سمجھ میں نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جسے محمد کی برادری کے بابے نہ سمجھ آئے، اسے ہدایت کیسے دے گا؟ نہیں میں سمجھا سکا، نہیں میں لفظ بدلتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آیا، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اوے میرے سرداروں، تمہاری جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہے، لیکن یہ جملہ اگر ضائع ہو گیا تو مجھے تو گجرانوالہ تک تکلیف ہوگی۔ جسے اپنی برادری کے بابے سمجھ میں نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جسے لاہور والے داتا علی حجویری سمجھ میں نہ آئے، نہیں آپ ٹھنڈا بولے یار، میں پھر کہہ رہا ہوں، اوے جسے اپنی برادری کے بابے سمجھ میں نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جسے اجمیر والے معین الدین سمجھ میں نہ آئے، جسے پاک پتن والا فرید سمجھ میں نہ آئے، جسے گولڑے والا مہر علی سمجھ میں نہ آئے، جسے چورے والا بابا سمجھ میں نہ آئے، اور سنو، جسے اپنی برادری کا بابا سمجھ میں نہ آئے، قرآن تو اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ جسے مجدد الافسانی سمجھ میں نہ آئے، جسے اللہ کے بنائے سمجھ میں نہیں آئے، اس کا کیا بننے والا ہے؟ ایک منٹ رکنا، ذرا میری طرف دیکھنا، یہ سورہ النجم میں 53 نمبر سورہ ہے، اور میں 26 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ قیامت والے دن میں فرشتوں سے کہوں گا زمین پر اترو اور محمد کی امت کی بخشش کرواؤ جا کر، اترو زمین پر ان محمد والوں کی بخشش کرواؤ جا کر، اترو زمین پر ملائکہ ان کی بخشش کرواؤ جا کر۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا فرشتے بخشوا لیں گے، فرشتے بخشوا لیں گے۔
परवरदिगार इन मलाइका का डेजिग्नेशन क्या है? फरमाया इन्न अल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, ये नबी की औलाद पर दरूद पढ़ने वाले ही है ना। तो परवरदिगार अब तू समझाना क्या चाहता है? फरमाया सुनकर भी नहीं समझे, जो आले मोहम्मद पर दरूद पढ़े वो तो बख्शवा लेंगे, जिन पर दरूद जा रहा है उन पर शक कर रहे हो। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात। अल्लाह उम्र दराज करे, आपको सेहत दे। आप वानल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें किसके लिए है? आवाज दो, सिर्फ अल्लाह के लिए। फला तदु माल्लाहि अहदा, यहां किसका नाम लेना है? कहो सिर्फ अल्लाह का। किसका लेना है? किसी और का नहीं लेना। फजर की अजान का वक्त होने दो, यहां आपका मुअज्जिन खड़ा होगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो स्पीकर बंद करो पीछे से। अगर वो कहे हुए स्पीकर चला, उसे कहना रात नहीं सुना तुमने कुरान? यहां अल्लाह के अलावा किसी का नाम नहीं लेना। वो आलिम ना भी हो फिर भी कहेगा स्पीकर चला, लजपाल के बगैर अजान नहीं पूरी हो। और स्पीकर चला, अजान पूरी नहीं होती। ओए स्पीकर चला, लजपाल के बगैर अजान नहीं पूरी होती। तो अगर वो कह दे कि अजान लजपाल के बगैर पूरी नहीं होती, तो फिर मुझे कहने देना अजान में तो हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी ना हुआ। जुमला जाया कर गए हो आप। मैं फिर कह रहा हूं, अजान में हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी ना हुआ ना, तो फिर नमाज में करके दिखाओ ना। कानों से हाथ यहां लाकर जो तू कहते हो ना इहदिन सिरातल मुस्तकीम, यहां तक अल्लाह है। जब आप कहते हैं ना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, राव ना बंदियां दा, फिर मानना पड़ता है ना अजान में हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है, ना नमाज में हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है। आप जाया कर गए जुमला यहां। अब वो बंदे बुलाओ जिन्होंने कहा कि हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है, फिर स्टिकर छपवाकर, आयत लिखकर, तर्जुमा लिखकर, बसों में लगाकर स्कूल जाने वाले बच्चों को ब्लैकमेल किया है। मैं उस मौलवी के हाथ पर मुरीद हो जाऊंगा अगर मुझे आयत निकाल दे कि हमारे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है। खुद अल्लाह फरमाते हैं, कब मैंने तुम्हें कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें काफी हूं? वो जो आयत है वो सूरह तौबा की सेकंड लास्ट आयत है, उसमें मैंने कहा फकुल हस्बी अल्लाह, मोहम्मद मैं आपको काफी हूं। इसका मतलब है मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है। ये कहने के लिए बंदे का मोहम्मद होना जरूरी है। लेकिन अगर मोहम्मद के अलावा कोई कहे मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफी है, अल्लाह उसे जवाब देता है इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, कयामत तक तुझ पर मेरी लानत है। इन्ना का रजीम तू मरदूद है, इन्ना का मिनल सागिरीन तू जलील है, काना मिनल काफिरीन तू मुर्तद है, फखरुज दफा हो जा। या अल्लाह मैं तुझे अल्लाह मानता हूं, तू मुझ पर लानत करता है। और अल्लाह फरमाया तुझसे बड़ा लानती है ही कोई नहीं। जो मुझे मान रहा है, जिसे मैं मनवाना चाहता हूं, उसे सलाम ही नहीं कर। आए बोलो जिसे समझ आ रही है बात। बोलो सारे मस्जिद में नाम किसका लेना है? कहो फिर अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह हम ते राजी है ना, या अल्लाह हम ते राजी है ना, या अल्लाह हम ते राजी है ना। मेरी मजबूरी नहीं समझते, मैं इंज भी आखा ना या अल्लाह हुन राजी है, फिर भी मरना वो जिन्ना उधर है ना उन्ना ही इधर है, उन्ना ही इधर है, उन्ना ही इधर है। मैनू सुबह ही फोन आ जाना सी कि तुसा उता मुंह करके आख्या या अल्लाह तू राजी है, नहीं अल्लाह उथे भी है ते इथे भी है, इसलिए मैं कहना या अल्लाह तू राजी है ना। हुन ते तेरे घर तेरा ही जिक्र पे होंदा है ना। अल्लाह फरमांदा सालवो फज़कुरुल्लाह, मेरा जिक्र करो, फज़कुरुल्लाह मेरा जिक्र करो, कमा अल्लमकुम जैसे मैं इल्म दूं, जैसे मैं इल्म दूं, जैसे मैं इल्म दूं।
کیونکہ ما لم تکونوا تعلمون، تم نہیں جانتے کہ میرا ذکر کیا ہے، نہیں کر دے اپنی مرضی کے ساتھ۔ اب آرڈر کر، تیرے گھر میں کٹھے ہیں، کیسے کریں تیرا ذکر؟ اب جیسے اس نے کروایا ہے آپ کہیں تو میں پڑھنا شروع کروں۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ۔ آپ جو بیٹھے ہیں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یا اللہ پھر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یا اللہ پھر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یا اللہ پھر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یا اللہ پھر فرمایا ومن یضلل فلن تجد لہو ولیا مرشدا ولیا مرشدا ولیا مرشدا۔ یا اللہ یہ ساری آیتیں کیا بتا رہی ہے؟ فرماتا ہے ایک ایک نبی کا ذکر کرو، سارے نبیوں کا ذکر کرو، نبیوں کے امام کا ذکر کرو، ایک ایک صحابی کا ذکر کرو، سارے صحابہ کا ذکر کرو، صحابہ کے امام صدیق اکبر کا ذکر کرو، ایک ایک ولی کا ذکر کرو، سارے ولیوں کا ذکر کرو، پھر حسین کا ذکر کرو، علی کا ذکر کرو، فاطمہ کا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، فاطمہ کا ذکر کرو، نبی کی آل کا ذکر کرو، پھر اپنے مرشد کا ذکر کرو، داتا علی حجویری کا ذکر کرو، غوث العظم کا ذکر کرو۔ یا اللہ تو پھر فرمایا یہ سارا ذکر کر کے سینہ تان کے اعلان کرو زمانے والوں ہم بندوں کا نہیں خدا کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہو۔ جسے اپنے بابوں کا نہ پتا چلے اسے قرآن ہدایت کیا دے؟ اسے کیا پتا ہے میاں محمد کیا چیز ہے؟ ٹھنڈا بولے ہو یار جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا شاہ جی جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں وہ سارے ملتان کے علاقے میں آج کل فون کر رہے ہیں، ذرا شہد کال دیا جی، ذرا شہد کال دیو ذرا۔ بھائی مکھی کے تھوک کو مولانا آپ کیا کریں گے؟ کہتے بھائی ساری رات چاٹنا نہیں ہے۔ کیوں؟ یخرجو من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس۔ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے نا جی، اللہ نے اس میں شفا جو رکھی ہے نا جی، اللہ نے اس میں مولوی مکھی کے تھوک پر ایمان رکھتا ہے، محمد کے خون پر شک کرتا ہے۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہو یار۔ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کوئی نہیں چل رہا بات کا؟ بلیک میل کر دو ان الارض للہ، زمین کس کی ہے؟ کہو صرف اللہ کی۔ نہیں آواز آئی؟ نہیں مزہ آیا؟ کس کی زمین ہے بھائی؟ سورہ اعراف ہے، 7 نمبر سورہ ہے، 128 نمبر آیت ہے، ان الارض للہ، کس کی زمین ہے؟ میں نہیں جانا، میں اتھے ہی ہاں، صبح 2-3 پلاٹ میں ایسے سوسائٹی وال لینے نے، اس بینر میں لکھ کے پہلے لا دینا زمین اللہ دی ہے، میں نے کوئی کچھ نہ آکے۔ چودھری صاحب گجرانوالا سے آیا ہوں، پھر اوپر سے مولا علی کا پتر ہوں، سارا اسلام آباد مجھے کہہ چکا ہے زمین نہ دی نہیں ہے اللہ دی ہے، تے ولن جو 2-4 پلاٹ۔ اجازت دینا میں آگے قرآن پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء ہے، 21واں سورہ ہے، 105 نمبر آیت ہے، زمین کے مالکوں کا ذکر ہے، 105 نمبر آیت ہے، زمین کے مالکوں کی گل آئی ہے، آیت ہی 5 نمبر آ گئی، میں کی کراں یار؟ جسے پائنتن پاک کا لنگر پچتا ہے اسے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا وَلَقَدْ اور لقد لام شک نہ کرنا
قد شک نہ کرنا کتبنا ہم نے لکھا فی زبوری زبور میں من بعد ذکری ذکر کے بعد ان الارض جتنی زمین ہے یرثھا عبادی الصالحون جنہ بابیاں دے پیچھے ہاتھ پہ کے تو گئے ہو نا ہاتھ تو کے پہ گئے ہو نا میں انہوں نے اس زمین دا وارث بنایا ہے بولو جی قبلہ میں کبھی یہ واقعہ اس وقت نہ پڑھتا میرا مزاج نہیں ہے قصے کہانیوں کا مجھے قرآن حکیم سے فرصت نہیں ملتی لیکن اب مجھے آیت اجازت دے رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کسی بندے نے بابا فرید پر ناجائز کیس کرا دیا کہ پاک پتن والے بابا فرید نے زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے سمن آگے بابا صاحب کو بابا صاحب چلے گئے جج کے سامنے جج نے میرے پیر کی شکل دے کر کہا آپ کا نام فرید ہے آپ نے فرمایا ہاں زمانہ تو فرید کہتا ہے فقیر کو تو آپ نے سنا ناجائز زمین کا قبضہ کر رکھا ہے مسکرا کے فرماتے ہیں میں تینوں قبضہ گروپ لکنا کسے پاس ہوں اس نے کہا جی اس نے کیس کیا آپ پر کہ آپ کا زمین پر ناجائز قبضہ ہے میرے پیر فرماتے ہیں تجھے جج کس نے لگایا ہے تو مجھے کیوں پوچھتا ہے جا کے زمین نو پوچھو کی دیئے اس نے کہا جی زمین بول سکتی ہے مسکرا کے فرماتے ہیں کوئی وارث بلائے نہ پھر بول پڑتی ہے زمین کے ٹبے پر جج بیٹھا میرے پیر کی شکل دیکھ رہا ہے جی پوچھا ہوں فرمایا پوچھ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کس کی ہے زمین میں سے واضح جج صاحب یہ بھی فرید کی ہے جنت والی بھی فرید کی ہے اب یہ فرید کی ہے وہ تو یہاں لکھا ہے جنت والی فرید کی ہے وہ کہاں لکھا ہے سورہ مریم ہے 19واں سورہ ہے 63 نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے تلک الجنت اللتی یہ وہ جنت ہے تلک الجنت اللتی یہ وہ جنت ہے تلک الجنت اللتی یہ وہ جنت ہے نورث من عبادنا من کان تقیا انہی بابوں کو میں نے جنت کا وارث بنا دیا بھائی میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں آگے چلنا چاہتا ہوں جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا مکھی نہیں بنا سکتے مکھی نہیں بنا سکتے اچھا بھئی میری تقریر 4 گھنٹے دی ہوندی ہے تے مینوں سرکار سارے راہ آندے رہے نے گھنٹے تو اتنے نہیں جانا تے میرا خیال ہے گھنٹہ ہو گیا ہے تے ہن من جان دیو اللہ حافظ ہوئے اجے نہیں ہویا گھنٹہ مکھی نہیں بنا سکتے بسم اللہ کی کرنی ہے جناب کہتے مکھی نہیں بنا سکتے میری آنکھ میں آنکھ ڈالیں میں سورہ آل عمران کی طرف چلتا ہوں 3 نمبر سورہ ہے اور 1 کم 50 نمبر آیت ہے مولانا آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1 کم بیٹا مجھے دیکھیں آپ 1 کم 50 نمبر آیت ہے بابا ایک نظر آیا ہے اس آیت میں مٹی پکڑی ہے اس نے پانی لیا ہے گوندا ہے مٹی اور پانی کو گوندنے کے بعد اس بابے نے پرندہ بنایا ہے پرندہ بنایا ہے پرندہ بنایا ہے اچھا پھر نا پرندہ مٹی کا بنا کے نا مٹی کا پرندہ بنا کے نا پھونک ماری ہے بابے نے پھونک ماری ہے میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ اس بابے نے پھونک ماری ہے تو پھر وہ مٹی میں جان پڑی ہے اور وہ پرندہ بن کے اڑا ہے مکھی نہیں بنا سکتے ٹھنڈا بولے ہو جناب مکھی نہیں بنا سکتے یہ پورا پرندہ بنا کے اڑا رہا ہے اب مجھے اجازت دے تو میں آیت پڑھنا شروع کروں نا جی نہیں پڑھنی میں نے آیت
ویسے آپ کو بابوں کے پھوکوں کے بارے میں ایسی ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ نے تو قرآن پڑھا ہے. آپ کا تو اپنا ابا جب بنا ہے نا مٹی کے ساتھ, تو اللہ فرماتا ہے آدم کو مٹی سے بنا کر میں نے پھونک ماری تھی اور وہ اٹھ کے چلا تھا. جن کا ابا پھونکوں سے ٹرا ہو انہیں اپنے پیو کا تو بننا چاہیے نا یار. نہیں یار مجھے مزہ آیا, ضائع نہیں ہوا میرا جملہ, مجھے مل گیا, وصول ہو گئی ہے داد, جسے سمجھ آ گئی ہے مل کے مردوں کی طرح. سبحان اللہ. نہیں بس ایک دفعہ ہی ہوتا ہے یہ جملہ, بار بار ہوتا ہے بھلا. بس نکل گیا چھوٹ گیا, بس جہاں جا کے لگا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. نومبر شروع ہو گیا, 2023 ہے, نازک ترین دور ہے. اس سے زیادہ نازک زمانہ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. لیکن آج بھی جو نبی کی اولاد کے گھر ہے نا, ان کے مین گیٹ پر لوگ بچے لے کر آ جاتے ہیں. شاہ جی ذرا پھونک مارے جی, شاہ جی ذرا پھونک مارے جی, شاہ جی ذرا پھونک مارے جی. اچھا انج دے شاہ جی نو تے جچدا بندہ آ کے آکھے پھونک مارے, وہ بندے ساڈے ورگے نوں ہی آکھ چھڑدے نے شاہ جی ذرا پھونک مارے جی. یعنی انہوں نے ایویں کہ شاہ جی سارا دن کچھ نہ کچھ وظیفہ, کوئی قرآن دی تلاوت کچھ کردے رہے ہون گے. وہ بندے نہیں پتا شاہ جی میرے ورگے شاہ جی تواڈے انگر موبائل دے دھیانے لگے رہے سارا دن تے. شاہ جی میں سرکار میں نا باولپور یزمان ہیڈ راج گاہ مولانا غلام احمد صاحب آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں اور محتمم ہیں, فقیر بھی بہت بڑے. وہ ان کی والدہ کہنے لگی ذرا مجھے پیر صاحب سے ملا دیں. میں چلا گیا, 107 سال کی اس کی ماں تھی. میں نے سر پہ پیار دیا, بی بی کیا حال ہے آپ کا؟ مجھے کہنے لگی شاہ جی ٹھیک ہوں, وڈیری ہو گئی ہوں, 12,000 درود روز پڑھ لیتی ہوں اور 1 سپارہ بھی روز پڑھتی ہوں. آپ سے اس لیے ملی ہوں کہ آپ تو جوان ہیں, آپ تو زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے نا. انس میاں میرا دل کرے زمین پھٹے تے میں تے دفن ہوا. شاہ جی اسیاں تے درود مائی ارائیاں دی پڑھ دیئے پئی. وہ ارائی ہے نا مفتی صاحب, تے ارائیاں دی مائی 12,000 درود پہ پڑھ دیئے. لیکن جیسے بھی ہیں ہم بندے ہمارے ہی دروازے پہ آگے کہتے ہیں اے ذرا دم کرے جی, پھوک مارے جی, پھوک مارے جی, ذرا پھوک مارے جی. جی مجھے پتہ ہے نا جی, پھوک مارے جی, پھوک مارے جی. کیوں کہ اس لیے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بزرگوں کی ساری عبادت کا اثر ان کی پھوک میں ہے. حضرت مریم کے شہزادے جناب عیسیٰ پاک نے مٹی گوند کر انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. پھونک ماری ہے, پھونک, پھونک مار کے پرندے کی جنس بدلی, مٹی سے پرندہ بنا. نہیں میں نہیں آگے بڑھ سکتا, آپ ٹھنڈا بولیں. میرے سرداروں جو پھونک مار کے جنس بدلے نا, وہ مریم کا بیٹا ہے. آپ کی تائید چاہوں گا, میدان بدر کا لگا ہے, مصطفیٰ تشریف فرما ہے, اقاشہ نامی صحابی قریب آیا ہے, اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی شے کوئی نہیں. ریت کے ٹبے پر کھجور کا چھلکا پڑا ہوا تھا, پتا چھلکا پتا اٹھا کے محمد بادشاہ نے فرمایا لے اکاشا اس سے لڑ لے جا کے. وہ کہتے جب نبی نے پکڑا تھا تو پتا ہی تھا, جب مجھے دیا تھا پھر بھی پتا تھا, جب میں چلا تو پھر بھی پتا تھا. کافر کے قریب آ کے میں نے پوری طاقت سے وہ پتا مارا نا, تو جب مارا تو پتا تھا لیکن اس کی گردن کو لگا تو وہ لوہے کی تلوار بن چکا تھا. اسلام آباد والوں جو پھونک مار کر جنس بدلے نا وہ مریم کا بیٹا ہے, جو بغیر پھونک کے پتے کو تلوار بنائے نا وہ آمینہ کا لال. ان جیسا مجمع ہی کوئی نہیں پورے پاکستان میں. تو اڈی خیر ہوئے میری سوچ سے اوپر مجمع چاہتے ہوئے. اللہ عمر دراز کرے آپ کو, جیتے رہو یار. نہیں بیٹا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ ذرا, دوبارہ نعرہ لگاؤ مجھے. بھئی بات یہ ہے کہ مجمع داد اور دعا میں اور
وجد کی کیفیت میں بڑی بلندی پر چلا گیا. پر بندے اسلام آباد کے ہیں, انہوں نے صبح تبصرہ کرنا ہے کہ رات سنا کہ مریم کے بیٹے نے پھونک مار کے جنس بدلی. حضور نے پھونک نہیں ماری, بڑا کمال ہے, لیکن ہاتھ تو حضور بھی لگایا ہے نا, سرکار نے پکڑا تو ہے نا ہاتھ میں, تو محمد بادشاہ کا ہاتھ تو لگا ہے نا. تو پھر جو صبح تبصرہ ہونا ہے میں اس کا جواب ابھی دے لوں اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. آپ نہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, مجھے بڑی دکھ ہوا, میں نے آپ کو دیکھا آپ چپ ہے, پھر میں رہنے دیتا ہوں اگر نہیں بول سکتے آپ تو. میں دوبارہ آپ کو چانس دے رہا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں نا جی پھر زبان سے سبحان اللہ کہہ لیجئے ذرا. قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, حضرت مریم کے شہزادے حضرت عیسیٰ نے مٹی پکڑی ہے, پانی پکڑا ہے, مکس کیا ہے, مکسچر بنانے کے بعد گوندا ہے, گوندنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے, اپنے ہاتھوں سے. کلمت اللہ کے ہاتھ, کلمت اللہ کے ہاتھ ہیں, رسول اللہ کے ہاتھ ہیں, روح اللہ کے ہاتھ ہیں, اپنے ہاتھوں سے گوندا ہے اور پرندہ بنایا ہے, پھر اپنی تجلی وارد کی ہے. پھونک تجلی ہوتی ہے, اپنی تجلی وارد کی ہے, پھر اسے پرندہ بنایا ہے, پھر وہ اڑ گیا ہے. اس قرآن پر میرا ہاتھ ہے, ابو جہل ہے, بند مٹھی ہے, ہاتھ میں کنکر ہے, سامنے آ کے کھڑا ہے, کہنے لگا گر رسولی چیست در دستم نہا, اگر آپ رسول ہیں تو بتائیں میری بند مٹھی میں کیا ہے. تو خبرداری راز آسمان, آپ زمین پر بیٹھ کے آسمان کی خبریں دیتے ہیں, بتائیں میری بند مٹھی میں کیا ہے. محمد اسے دیکھ کر مسکرا کے فرماتے ہیں میں بولوں کہ تیری مٹھی بولے. اس نے کہا جی مٹھی بولے گی, فرمایا ہاں میں دیکھتا ہوں. مصطفیٰ نے نگاہ اٹھائی, ابو جہل کے مٹھی کے کنکروں نے کلمہ پڑھا. اب بھی میں نہیں سمجھا سکا, جو پھونک مار کر جان ڈالے وہ مریم کا بیٹا ہے, ابو جہل کے موت کے کنکروں کو جو نگاہ اٹھا کر جان ڈالے وہ حسین کا نانا جو ہو. میں چلا جاتا اگر بندے اسلام آباد کے نہ ہوتے نا, انہوں نے صبح نہیں باز آنا, انہوں نے کہنا ہے شاہ صاحب بڑے پیک پر گئے تھے, پر انہوں نے یہ کہا تھا حضور نے نگاہ اٹھائی اور نگاہ ابو جہل کی مٹھی پر دی, نگاہ تو پڑی. بھائی سرکار کی نگاہ تو پڑی. اچھا نہیں, یہ نہیں کہیں گے, پھر رہنے دیتا ہوں جناب. یہ کہیں گے نگاہ تو پڑی تو دعا کرو نہ پڑ جائے, پھر ہائے ہائے یار دعا کرو نہ پڑ جائے نا, پھر حد ہو گئی ہے یار. بدبودار جانور ہے جسے مچھلی کہتے ہیں, لیکن یونس کی نگاہ پڑ جائے تو جنت میں جاتی ہے. خونخوار بھیڑیا ہے جو خونخوار ہے, جہنمی قسم کا جانور ہے, یوسف کے باپ کی نگاہ پڑ جائے تو جنت میں جاتا ہے. سلیمان کی نگاہ پڑ جائے تو کیڑی جنت میں جاتی ہے, صالح کی نگاہ پڑ جائے تو یار وہ اونٹنی جنت میں جاتی ہے, اور یار محمد کی نگاہ پڑی جائے آئے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کی. اور اصحاب کہف کی نگاہ پڑ جائے تو کوئی کتے کا پتر جنت میں جا سکتا ہے, تو جن پر محمد کی نگاہ پڑ جائے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے, جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. اچھا یار میری بات سنیں, میں عرض کرتا ہوں, میں گزارش کرتا ہوں, مٹی پکڑی ہے, پانی مکس کیا ہے. آپ نے دیکھا ہے, مجھے مولویوں کی طرح بیٹھنا بھی نہیں آتا, آپ دیکھ رہے ہیں نا, سمجھ جائے نا مولوی نہیں آیا ہوگا. او بھائی میری طرف دیکھیں, مٹی پکڑی ہے, پانی پکڑا ہے, اسے مکس کیا ہے, مکس کر کے پرندہ بنایا ہے, پھونک ماری ہے, پھر اس میں جان پڑی ہے. تیری نالین کے صدقے جاؤں, نہ نظر اٹھاتے ہیں, نہ ہاتھ لگاتے ہیں, نہ دم کرتے ہیں. ایک یہودی سے کہتے ہیں ارا ہے نا او درخت نو جا کے میرا نام تے لے ویکھو ٹردا بھی ہے کہ نہیں. جی آج مسجد شجر بنی ہوئی ہے نا وہاں پہ.
بندیاں نہیں باز آنا انہاں سویرے آکھنا نبی پاک بندہ تے کلیا سی نا. اچھا نہیں کرنی تسی نہیں یہ گل کرنی, ٹھیک پھر رہن دیو, پھر چلیے. بندیاں نہیں باز آنا انہاں کہنا ہے نبی پاک یہودی کلیا ہے, کہ کلیا تے سرکار ہے نا. حضور فرمایا نا تو جا کے میرا نام تے لے, تو میرا نام تے لے جا کے. میں منت کرنا یا رسول اللہ تسی آپ ہی بلا لو درخت نو, انہوں پہ کل دیو. اوے قیامت تک آن والی آدم دی نسل نو سمجھ آ جائے میرے کلے وچ اینی طاقت ہے, تے پھر جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. اچھا پھر وہ درخت ٹر پہ آ سی, ٹریا سی نہیں بولے سارے, ٹریا سی نا, ٹر پیا سی نا, ٹر پیا سی نا. تو پھر اسلام آباد والے اجے بھی نہیں اپڑ دے جڑے پھوکا مار کے کم مریم دا پتر کردا رہا ہے نا, محمد دا نا ہی کر لیندا سی. آئے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. آپ بور تو نہیں ہو گئے نا جی, کوئی سبق مل رہا ہے نا جی, کوئی سمجھ آ رہی ہے نا. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں جی, میں گزارش کرتا ہوں, پھونک ماری ہے حضرت مریم کے صاحبزادے نے نا, مٹی مکس کر کے نا پانی میں نا گن کے نا پرندہ بنا کے نا پھونک ماری ہے. حضور نے یہودی سے کہا کہ جاؤ اس کو میرا نام لو جا کے, لیکن میں پھر پھنس گیا ہوں کہ بندہ تے کلے ہے سرکاراں. بھائی کافی وقت ہو گیا, اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ حضور اتنی دیر بیٹھنے کے عادی نہیں ہے, میں نے بڑی تکلیف دے لی. نہیں کافی ہو گیا جی. اچھا گل تے سنو میرے ول ویکھو ذرا. آپ مٹی پھڑ کے پانی پھڑ کے مکس کر کے پرندہ بنا کے پھوک مار کے جڑے اڑال, وہ پرندہ دوبارہ نہیں آیا. مجھے آپ کی تائید چاہیے جی. وہ جڑا اڑیا ہے نا پھر وہ واپس نہیں آیا. میں صدقے او دے تو جاواں جنہیں وہ پتے تو تلوار نہیں سی بنائی, وہ تلوار اکاشا دے نال ہی رہندی سی. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اچھا ٹھہرو یار, ایک منٹ ٹھہرو یار, ونڈ کریں آخری جملہ. میں زندہ رہا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا. تقریر میں پھر آگے آج کروں گا آپ کے ساتھ, آج خطاب نہیں ہو سکا. پری فیس پہ میں نے وقت ضائع کر دیا آپ کا, تمہید پر میں نے آپ کا ٹائم ضائع کر دیا. یہ تقریر نہیں تھی میری, یہ تمہید تھی. میں تقریر آگے جا کے شروع کیا کرتا ہوں جی. اچھا نہیں ہوا, کچھ مل گیا ہے, پھر جتنا ملا اتنا سبحان اللہ سنا دیں مجھے. چلو اللہ آپ کی عمر دراز کرے, آپ کو دارائن کی سعادت نصیب فرمائے. میرے صاحبوں, میرے سرداروں, مٹی کو پکڑ کر پانی میں ملا کر گوند کر پرندہ بنا کر پھونک مار کر جو جان ڈال کر اڑائے نا, وہ مریم کا بیٹا ہے. نہ ہاتھ لگائے, نہ پھونک مارے, نہ بندہ بھیجے, اور نہ نظر اٹھائے. جس پتھر کے قریب سے مصطفیٰ گزر جاتے تھے نا, وہ پتھر کلمے اور درود پڑھ کے بتاتا تھا معبود تیرا جہاں پپ لگ جائے اللہ وہاں جان ڈال دیتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم. محمد جی اب تھک گئے ہو آپ, بس کریں. چیک کر لیا میں نے آپ کی بات, بس گفتگو ختم ہو گئی. یہ ہمیں قرآن نے بتایا کہ بابیاں دے پیچھے توانوں کسے بندے نہیں لایا, قرآن لایا ہے. جملہ ضائع کیا آپ نے, مجھے نہیں مزہ, نہیں مجھے نہیں مزہ, میں نہیں آگے چل سکتا. دیکھیں میں نے نا تخصص کیا ہے قرآن حکیم میں, میرا تخصص ہے, میری اس میں اسپیشلائزیشن ہے. میں نے اس کو پڑھا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک, اس کی 6666 آیتیں ہیں,
اور ان 6666 آیتوں میں 500 آیات اوامر و نواہی پر مبنی ہے، جن میں کچھ کرنے کا حکم ہے، کچھ سے رکنے کا حکم ہے۔ وہ صرف 500 آیتیں ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، ان 500 کو نکال دینا، باقی تو ساری بابوں کے بارے میں ہے۔ مولانا کس کے بارے میں یہ سارا قرآن؟ بابیاں دے بارے، سب بابیاں دے بارے۔ سنی لکھتے ہیں، شیعہ لکھتے ہیں، دیوبندی لکھتے ہیں، اہل حدیث لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی کچہری لگی ہے، مصطفیٰ کی کچہری لگی ہے۔ چھوٹا جملہ نہیں ہے یار، مصطفیٰ کی کچہری لگی ہے۔ عظیم صحابہ کبار تشریف فرما ہے، حضور کے عظیم صحابہ تشریف فرما ہے۔ محمد کی مائنتی کی پاک زبان میں سے ایک بابے کی گل چھڑ پئی، اور وہ بات اس منہج پر گئی، اتنے اوپر گئی کہ سارے صحابہ کی چیخیں نکل پڑی۔ نبی پاک نے فرمایا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ابھی پچھلے نبیوں کی امت میں سے ایک بابے کا ذکر کیا ہے جس نے 1000 سال سارا دن جہاد کیا ہے، ساری رات وہ مصلے پہ رہتا تھا، سارا دن روزہ رکھتا تھا اور 7 دین کے لیے جہاد کرتا تھا۔ اللہ کی کچہری میں قیامت کے دن ہم تو شرمندہ ہو جائیں گے کہ مصطفیٰ کے ستارے ہو کر بھی ہم اتنی عبادت نہیں کر سکے جتنا وہ بابا کر گیا ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ میرے کہنے سے وہاں بیٹھے ہوئی ہیں جہاں میں ان سب کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے پوری سورہ قدر نازل کر دی اور فرمایا محمد جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات تیرے امتی اگر 2 نفل پڑھ لینا تو اس بابے کی ساری عبادت سے افضل میں کر دوں گا، اس سے زیادہ میں اجر عطا فرما دوں گا۔ اب اسلام آباد کے سنیوں کی مسجدیں بھی سجی ہیں 7ویں رات کو، وہابیوں کی مسجدیں بھی سجی ہیں 7ویں رات کو، اہل حدیثوں نے بھی مسجد کے میناروں پر لائٹیں لگا کر باہر دیگیں پکائی ہیں 7ویں رات کو، شیعوں نے بھی قرآن کا جشن منا لیا ہے۔ لیکن یہ بات قوم کو بتانا بھول گئے تھے کہ جس رات کو ہم قرآن کا جشن منا رہے ہیں نا، وہ ساری ملی کسی بابے کی بات کی وجہ سے۔ بولو جسے جتنی سمجھ آئی ہے بات کی، ملی کسی بابے کی بات کی وجہ سے ہے۔ آپ بھی نہیں پڑھے لکھے بندوں کو سمجھ آ رہی، جس بابے کے ذکر سے لیلۃ القدر ملے وہ بابا پچھلے نبیوں کی امت میں سے ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بابا آنکھ اٹھا کے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھائے، وہ بابا محمد کا پتر معین الدین ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ پتہ چلا ہے ہمیں ان بابوں کے پیچھے کون لگا رہا ہے جی؟ قرآن لگا رہے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں لگے۔ تم ہمارے بابوں کو دیکھو تو صحیح۔ اچھا اگر یہ ساری بات ہے جو میں نے ابھی کی ہے، جو ابھی میں نے کر دی ہے، اگر یہی بات ہے تو پھر وہ کیا تھا کہ لا ینفع مال ولا بنون، میں نہیں چھڑا سکتا۔ یہ پھر کیا بات تھی جسے بندے اسپرچول بلیک میل ہوئے، ایک نیا عقیدہ بنا، بزرگوں کی توہین شروع ہوئی، ولیوں کے خلاف ہو گئے بندے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اللہ فرماتا ہے انہوں نے دیکھا ہی نہیں سامنے کون کھڑے تھے۔ استاد بیٹھے ہیں آپ، میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، میں بالکل آپ کی جوتیوں کا خادم ہوں، میں آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ ہمارے شاہ جی قبلہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، سید بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، میرا سبق سن رہے ہیں اور ٹوک دیتے ہیں اگر میں کوئی ہینکی پھینکی ماروں تو اندر بٹھا کے۔ میری بات سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ جو بندے سامنے کھڑے ہیں یہ کون ہیں؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون میں بندے کون ہیں؟ ہاں یہ بندے کون ہیں؟ قالوا نعبد اصناما، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، مردود ہیں، ہم لانتی ہیں پورے۔ اللہ فرمایا بندہ لانتی ہو تو بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ آئے جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو؟ بندہ لانتی ہو تو بابے کچھ نہیں کر سکتے، بندہ اپنے پیو کا پتر ہو تو بابے بخشوا لیتے ہیں۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے،
ٹوٹے پھوٹے سے ایسے ہی غیر عالمانہ نلائکانہ سے جملے قبول فرمائیں. اللہ آپ سب کی خیر فرمائے، نبی پاک کی ساری امت کی خیر فرمائے، فلسطین والوں کی خیر فرمائے. اب آگے شیڈول کریں یا سرکار دعا کے لیے.